نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جہاں تک آج کے شعر اور اس کی تفہیم و تشریح کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جو بھی شعر و ادب کے ساتھ ادنا تعلق بھی رکھتا ہو اور ادبیات سے جس کا واسطہ ہو تو اس کو یہ شعر زبانی یاد ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا ضرب المثل شعر ہے کہ اس کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ میں نے کون سی ایسی محفل ہے، کون سی ایسی نشست ہے کہ جس میں کسی شخص کی سبکی کا ذکر ہو، کسی کو کسی محفل سے نکالے جانے کا ذکر ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ شعر جو ہے نتھی نہ کیا جائے۔ تو بہرحال آئیں اس شعر پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس شعر میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا اور ایک اہم مسئلہ ہے وہ اس کے دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ ہے کہ یہ بعض دواوین میں بہت کے ساتھ مروی ہے اور بعض جگہ جو ہے یہ بڑے کے ساتھ ہے، یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ایسے پڑھا، اور اکثر جگہ اس کو بہت کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ مفہوم دونوں کا قریب قریب ہی ہے، لہذا جو بھی جیسے بھی اس کو کوئی پڑھے تو ایک طرح سے درست ہی مانا جائے گا، الا یہ کہ اس کے ساتھ سند نتھی کی جائے کہ یہ اس طرح سے مروی ہے۔ اور پہلا مصرع نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، تو اس میں وہ معروف تلمیح ہے۔ تلمیح میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ شعر و ادب میں بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں، ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح تلمیح بھی ہے۔ تلمیح کہا جاتا ہے کسی بھی گزشتہ واقعے کا شعر میں حوالہ دینا، ان بجائے اس کے کہ آپ پورا واقعہ جو ہے وہ اس کو نقل کریں، اور ظاہر ہے شعر میں اس کی تو گنجائش ہو نہیں سکتی، تو بس آپ کیا کرتے ہیں کسی واقعے کا جو ہے وہ حوالہ دے دیتے ہیں، تو اس حوالے کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر تشریف لے جانا اور وہاں تجلی کا ہونا، اسی طرح سے جیسے صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ٹھیک، اسی طرح سے تخت سلیمان، یعنی ہزاروں قسم کے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے معجزات ہیں تو ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، علاج معالجے کے حوالے سے، چارہ گری کے حوالے سے جب کوئی شعر کہا جائے، تو اس طرح سے کسی بھی گزشتہ واقعے کا حوالہ دینا جو ہے وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں وہ معروف واقعہ جو کہ انسانی تہذیب کے آغاز کا نقطۂ آغاز ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ نے یہ سنا ہی ہوگا۔ اب یہ شعر اور یہ ویڈیو اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ میں وہ پورا واقعہ یہاں بیان کروں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ناظر ایسا ہو کہ جس کو نامعلوم ہو، تو اس کے لیے مختصر لفظوں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو اور پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی لگا دی، یا دوسرے لفظوں میں ان کی عبودیت کا ایک ہی رکن قرار دیا گیا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ نہیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، تو امر بالمعروف کی بجائے نہیں انل منکر سے آغاز کیا گیا، اور وہ کیا حکم تھا یا کیا نہیں تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
کہ آپ نے بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہی ان کی بندگی تھی۔ جس طرح سے اب ہم انسان ہیں، ہمارے لیے سینکڑوں قسم کی منہیات ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، جیسے قرآن کریم کے ولا تقربوا الزنا، آپ زنا کے قریب نہ جائیں، یعنی ہزاروں چیزوں سے جو ہے شریعت کے اندر منع فرمایا گیا ہے، اور ظاہر ہے ان سے منع رہنا ہی جو ہے وہ ضروری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو وہاں انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا، ان کو صرف ایک بات سے منع کیا گیا کہ بس آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور اس میں حکمت کیا تھی، پھر یہ ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کروں۔ تو شیطان جو تھا، چونکہ اسی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا، تو شیطان ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح سے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سے اس حکم کی خلاف ورزی کروائی جائے، یا یہ جو جس بات سے انہیں روکا گیا ہے اس کا ارتکاب ان سے کروایا جائے۔ چنانچہ بالآخر اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے یہ ہمیشگی کا پھل ہے، جو اس کا پھل کھا لے گا اس کو موت نہیں آئے گی، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہے گا، ورنہ موت آ جائے گی اور موت کے نتیجے میں اس جنت سے جو ہے خود بخود نکلنا پڑ جائے گا، یعنی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو بس انہوں نے اس وجہ سے کہ خلود حاصل ہو جائے اس درخت کا جو پھل تھا اس کو کھا لیا۔ اب یہاں یہ بحث کی جاتی ہے تفاسیر میں کہ وہ پھل کیا تھا، وہ درخت کس چیز کا تھا، تو اس کی کوئی ہمیں ایسی یوں سمجھیں کہ کوئی معتبر سند معلوم نہیں ہے۔ بہرحال جو ہی اس درخت کا پھل کھایا تو ان کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا، اور انہوں نے پتوں سے اپنا جسم جو تھا وہ ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اب برہنگی کا احساس اور لباس کی اس طرح سے ضرورت، یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو جنت کے احوال کے لائق نہیں تھیں۔ نتیجتاً اللہ جل شانہ نے دونوں کو جنت سے نکلنے کا اور زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تو بس یہ وہ تلمیح ہے کہ جس کو غالب نے پھر یہاں استعمال کیا کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر یا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو مجھے اس شعر میں ایک ہمیشہ یوں سمجھیں کہ اس کی بنیاد سے ایک اختلاف رہا ہے، وہ یہ کہ جب غالب نے اپنے بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، جب کوئے جانا سے نکلنے کو یا نکالے جانے کو غالب نے بے آبروئی قرار دیا اور اس کے حوالے کے لیے قصہ آدم کو استعمال کیا، گویا اس سے یہ لازم آیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بھی وہاں سے جو ہے بے آبرو ہو کر نکلے، تو یہ بات درست نہیں ہے، وہ بتقاضۂ حکمت الہیہ نکلے۔ لہذا اس شعر کو اس تناظر میں میں تھوڑا سا قابل تنقید، بلکہ اچھا خاصا قابل تنقید سمجھتا ہوں۔ لیکن پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ شعر ہوتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ شعر کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو بس میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ کوئے جانا سے نکالے جانے کی جو بے عزتی یا بے آبروئی ہے اس کو قصہ آدم کے تناظر میں لے جانا اور اس کے ساتھ ملا دینا یہ کچھ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال امید ہے ناظرین آپ کو یہ شعر بھی ہر طرح سے ہر اعتبار سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، لہذا سردست دعاؤں کی درخواست اور بندہ ناچیز کی طرف سے بھی آپ کے لیے ڈھیر دعائیں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ہمیشہ جو ہے اپنی عافیت میں رکھے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔